اچھا بھائی مولانا، گزشتہ سبق میں ہم بحث کر رہے تھے استعارہ کے بارے میں. بھائی میں نے آپ کو بتلایا تھا استعارہ جو ہے علماء اصول فقہ کے نزدیک مترادف ہے مجاز کے. اور مجاز کس کو کہتے ہیں؟ لفظ کو استعمال کرنا معنی غیر موضوع لہو کے اندر. بھائی تو یہی استعارہ ہے. بھائی استعارہ اور پھر معنی موضوع لہو اور غیر موضوع لہو کے درمیان کوئی علاقہ ہوگا، کوئی نسبت ہوگی، کوئی اتصال ہونا ضروری ہے، بغیر اتصال کے نہیں. تو جیسے کبھی مولانا علاقہ تشبیہ کا ہوتا ہے، کبھی علاقہ کیا ہوتا ہے کلیت جزیت کا ہوتا ہے، یا علاقہ ظرفیت کا ہوتا ہے، یا علاقہ علیت کا ہوتا ہے، یا علاقہ سببیت کا ہوتا ہے. مثلا ایک کل ہے، دوسرا معنی کل بول کر کیا مراد لیتے ہیں؟ جز، یا جز بول کر کل مراد لیتے ہیں، سبب بول کر مسبب، مسبب بول کر سبب، علت بول کر معلول، معلول بول کر علت، اور اسی طرح ظرف بول کر مظروف، مظروف بول کر ظرف وغیرہ. یہ مختلف قسم، یہ سارے دیکھو سب کا آپس میں اتصال ہے. سبب کا مسبب سے اتصال ہے، علت کا معلول سے اتصال ہے، ظرف کا مظروف سے اتصال ہے وغیرہ. اب احکام شریعت میں بھی جو استعارہ استعمال ہوتا ہے وہ دو طریقوں سے ہے. بھائی دو چیزوں، ایک کے علت، وہ اتصال جو پایا جاتا ہے علت اور معلول کے درمیان، تو اس کی وجہ سے استعارہ کیا جاتا ہے. اور وہ اتصال جو کس کے درمیان پایا جاتا ہے؟ سبب اور مسبب کے درمیان پایا جاتا ہے. تو ان میں اتصال ہے، تو یہاں مولانا علت بول کر کیا کر سکتے ہیں؟ معلول مراد لے. البتہ سبب اور اسی طرح سبب بول کر مسبب بھی مراد لے سکتے ہیں. لیکن علت میں استعارہ طرفین سے جائز ہے، یعنی علت بول کر معلول بھی مراد ہو سکتا ہے، اور معلول بول کر معلول یعنی وہ حکم، تو علت بول کر حکم بھی مراد لے سکتے ہیں، اور حکم بول کر علت بھی. لیکن جہاں ہے علاقہ سببیت کا، وہاں پر مولانا سبب بول کر حکم تو مراد لیا جا سکتا ہے، یعنی مسبب تو مراد لیا جا سکتا ہے، لیکن مسبب بول کر سبب نہیں، یعنی حکم بول کر سبب مراد نہیں لیا جا سکتا، نہیں لیا جا سکتا. اور پھر اس کے بعد اس کی مثال آئی تھی مولانا، مثال آئی تھی. پہلے کی مثال جب ایک شخص نے کیا کہا؟ ان ملکت عبدا فہو حر، تو یہاں ملک کا ذکر کیا، اور ملک تقاضا کرتی ہے اجتماع عرف کے اندر. عرف میں مالک کسی چیز کا مالک اسی کو کہا جاتا ہے جبکہ اس کا پورا مالک ہو. تو ایک شخص کہتا ہے ان ملکت عبدا فہو حر، اگر میں غلام کا مالک بنا تو وہ آزاد ہے. اب اس نے غلام آدھا خریدا، اور پھر اس تو پورا تو نہ ہوا، وہ آزاد نہیں، اس کو وہ آگے بیچ دیتا ہے، پھر بقیہ آدھے کا بھی وہ مالک بن جاتا ہے مولانا. تو اب باقی آدھا اس کی ملک میں تو آیا، لیکن اس نے لفظ بولا تھا ملکتو، غلام کا مالک پورا بن گیا ایک لحاظ سے، لیکن جو پہلا نصف تھا وہ اب اس کے حصے میں نہیں. اب پورا غلام اس کی ملک میں اکٹھا نہیں ہوا، اور اس نے لفظ ملک بولا ہے، اور ملکیت کیا تقاضا کرتی ہے؟ اجتماع مملوک کا، لہذا پورا غلام اس کی ملک میں جمع نہیں ہوا، اس لیے غلام آزاد بھی نہیں ہوگا. اس کے بجائے اگر ایک شخص کہتا ہے ان اشتریت عبدا فہو حر، اگر میں نے غلام خریدا تو وہ آزاد ہے، تو شراء کہا، اور شراء تقاضا نہیں کرتا اجتماع مشترکہ ملک میں، بلکہ وہ تقاضا کرتا ہے اجتماع مشترکہ عقد میں، کہ عقد میں پوری چیز جمع ہونی چاہیے اگرچہ متفرق ہی کیوں نہ ہو. تو اب اس شخص نے آدھا غلام خریدا، تو وہ اور پھر اس آدھے کو بیچ دیا آگے، پھر باقی آدھا بھی خرید لیا. تو اب دیکھو پورے غلام کا وہ مالک تو نہیں اس وقت، لیکن کوئی بات نہیں، کیونکہ شراء تقاضا نہیں کرتا اجتماع مشترکہ ملک میں. البتہ پورے عقد میں پورا غلام جمع ہو گیا ہے، اور شراء جب پورا عقد میں جمع ہو گیا تو اب یہ نصف کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا، کیونکہ وہ اب پورا غلام خریدنے والا ہے، پورا غلام. اور اس نے بھی کہا تھا اگر میں نے پورا غلام خریدا تو وہ کیا ہے؟ آزاد. تو آدھا نصف تو اب اس کے قبضے میں ہی نہیں ہے، اس کی تو بات نہیں، لیکن جو اس کے قبضے میں آیا وہ کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. وَلَوْ عَنَا بِالْمِلْكِ الشِّرَاءَ أَوْ بِالشِّرَاءِ الْمِلْكَ صَحَّتْ نِيَّتُهُ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ.
اب دیکھو یہاں شرا اور ملک ذکر ہوئے، یاد رکھو یہ شرا علت ہے اور ملکیت اس کا حکم ہے. جب بھی کوئی چیز خریدیں گے آپ اس کے کیا بن جائیں گے؟ مالک بن جائیں گے. تو شرا علت ہے اور ملکیت اس کا حکم. تو یہ علت معلول ہوئے مولانا، اور علت اور معلول کے درمیان استعارہ دونوں جانب سے جائز ہے. ملک بول کر شرا بھی مراد لے سکتے ہیں اور شرا بول کر ملک بھی مراد لے سکتے ہیں بھائی. تو یہاں پر اگر ایک شخص وہ یہ کہتا ہے ان ملکت عبدن کہا، ان ملکت عبدن فہو حر، اگر میں غلام کا مالک بنا تو وہ آزاد ہے. اب وہ کہتا ہے میں نے ملکتو سے کس چیز کا ارادہ کیا تھا؟ اشتریتو کا ارادہ کیا تھا. تو اس کی تصدیق کی جائے گی. کیا کی جائے گی؟ تصدیق کی جائے گی، دیانتاً تصدیق کی جائے گی. لیکن اگر یہ اس میں اس کے لیے تخفیف تھی تو پھر قضاءً اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی بھائی. قضاءً اس کی تصدیق مثلاً بھائی صورت دیکھو، ایک آدمی نے کہا ان ملکت عبدن فہو حرن، فہو، تو اس نے ملک کہا. اب اس کو کسی نے غلام ہبہ کر دیا بھائی، غلام ہبہ کر دیا. جب اس کو غلام ہبہ کیا تو اس نے کیا کہا تھا کہ اگر میں غلام کا مالک بنا تو وہ کیا بن جائے گا؟ کیا آزاد ہو جائے گا. تو یہ مالک تو بن گیا، لہذا اب کیا کہا جائے گا کہ غلام آزاد ہو. لیکن وہ کہتا ہے نہیں، میں نے تو کس چیز کا ارادہ کیا تھا؟ ملکتو سے، اشتریتو کا ارادہ کیا تھا. اور یہ استعارہ صحیح ہے مولانا، کیونکہ ملک حکم ہے اور شرا اس کی علت ہے. تو میرا مطلب یہ تھا اگر میں نے غلام خریدا تو وہ آزاد ہے. تو استعارہ صحیح ہے، استعارہ صحیح ہے مولانا. سمجھ میں آیا؟ تو دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی، یعنی مفتی کے پاس جائے گا اور مفتی سے فتویٰ لے گا اور کہے گا میری نیت کیا تھی؟ ملک بول کر کیا مراد تھی؟ شرا. تو مفتی اس کی تصدیق کرے گا، اس کی نیت کے مطابق فتویٰ دے دے گا کہ غلام آزاد نہیں ہے. تو دیانتاً تصدیق ہوئی. البتہ یہ اس کے بندے کے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے، ہم اس کی نیت کو نہیں جانتے. اس نے جو ظاہر کیا اور جو بات بتلائی ہم اس کے مطابق کیا کریں گے؟ فتویٰ دے دیں گے. اب یہ اس بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. لیکن اگر قاضی کے پاس چلا جاتا ہے یہ مسئلہ، اور تو قاضی اس صورت ویسے تو تصدیق کرے گا، لیکن اگر یہ ایسی صورت اختیار کر رہا ہے جس میں اس کی سہولت ہے، آسانی ہے، تو اس صورت میں فیصلہ قاضی اس کے خلاف دے گا، اس کی تصدیق نہیں کرے گا. مثلا اس نے کیا کہا تھا؟ ان ملکت عبدن فہوا، اور ملکیت تو عام ہے، جیسے بھی مالک بن جائے کسی بھی صورت میں، چاہے خرید کر بنے، چاہے کوئی اس کو ہبہ کرے، چاہے کیا کرے، ہر صورت میں غلام کیا ہو جاتا ہے؟ آزاد ہو جاتا ہے. لیکن اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے تو کیا ارادہ کیا تھا؟ اشترائی کو کا ارادہ کیا تھا، اور یہ غلام تو مجھے ہبتاً ملا ہے، یہ تو میں نے خریدا نہیں، لہذا غلام آزاد. تو دیکھو اس صورت میں اگر یہ استعارہ اس کا مان لیتے ہیں تو اس کے لیے آسانی ہو گئی، یعنی غلام اس کے ہاتھ سے نہیں نکلا، اسی کے پاس رہے گا. تو اس صورت میں قاضی اس کی تصدیق نہیں کرے گا اور اس کے خلاف کیا کرے گا؟ کیوں؟ تہمت کا خدشہ ہے. کس چیز کا؟ تہمت کا خدشہ ہے. وہ ایسے طریقے کو اختیار کر رہا ہے جس میں اس کے لیے تخفیف ہے، تو قاضی اس کی تصدیق نہیں کرے گا. ہاں البتہ مفتی کے پاس جاتا ہے کہ یہ غلام آزاد ہوا یا آزاد نہیں ہوا، تو مفتی اس کی تصدیق کرے گا اور اس کی نیت کے مطابق کیا کرے گا؟ تو دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی، لیکن قضاءً اس کی تصدیق کیوں؟ تہمت کے خدشے کی وجہ سے، تہمت کی علت کی وجہ سے. سمجھ میں آیا؟ اور اسی طرح یا ایک شخص کہتا ہے ان اشتریت عبدا فہو حر، اگر میں نے غلام خریدا تو وہ آزاد ہے. اب اس نے آدھا خریدا اور بیچ دیا، دوسرا آدھا خریدا، آپ فوراً اس کے پاس جائیں گے، لو بھائی تمہارا یہ آدھا غلام تو کیا ہو گیا؟ کیونکہ پورا غلام تمہارے عقد میں جمع ہو گیا، اور جب پورا غلام عقد میں جمع ہوا تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ آزاد ہو جانا چاہیے. اگرچہ ملک میں پورا جمع نہیں، لیکن کوئی بات نہیں، شرا ملک میں اجتماع کا تقاضا نہیں کرتی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟
تو آپ اس کو کہتے ہیں بھائی لو بھائی یہ نصف غلام تو کیا ہوا؟ آزاد ہوا. وہ فوراً کہتے ہیں نہیں بھائی میں نے اشترائی تو بول کر کیا مراد لیا تھا؟ ملک تو. اور شراء علت ہے اور ملک اس کا حکم ہے, اور علت بول کر حکم اور معلول مراد لینا استعارہ صحیح ہے. تو مولانا اب دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی لیکن قضاءً اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی تہمت کی وجہ سے. معلوم ہوا جب اگر ملک اس نے مراد لیا پھر تو ملک پورے غلام کو وہ مالک بنا ہے. جب اس نے ملک مراد دیا تو پورے غلام کا مالک بنا ہے اس وقت. جب پورا نہیں بنا تو غلام آزاد ہوگا نہیں. لیکن اگر اشترائی تو اشترائی تو ہی مراد ہو پھر تو غلام کیا ہونا چاہیے؟ آزاد ہونا چاہیے. معلوم ہو یہ ایسی صورت اختیار کر رہا ہے جس میں اس کے لیے کیا ہے؟ سہولت ہے اور آسانی ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی, قضاءً اس کی تصدیق اس صورت میں جس میں اس کے لیے تخفیف ہو, جس میں کیا ہو؟ تخفیف ہو تہمت کے خدشے کی وجہ سے. وَلَوْ عَلَى بِالْمِلْكِ الشِّرَاءَ أَوْ بِالشِّرَاءِ الْمِلْكَ, اور اگر ارادہ کیا ملکیت کے ساتھ شراء کا, او بِالشِّرَاءِ الْمِلْكَ یا شراء سے ملکیت کا, صحت نیتہ تو اس کی نیت کیا ہے مولانا؟ صحیح ہے. بطریق المجاز, کس طریقے پر برا بھائی؟ مجاز کے طریقے پر. لأن الشراء علت الملک, اس لیے کہ شراء کیا ہے؟ ملکیت کی علت ہے. والملک حکمہ, اور ملکیت اس شراء کا حکم ہے, یعنی اس کا معلول ہے. جب بھی کوئی چیز خریدیں کیا آ جائے گی فوراً؟ ملکیت. تو یہ معلول اور اس کا حکم ہے. فعمت الاستعارۃ بین العلت والمعلول من الطرفین, تو عام ہوا استعارہ علت اور معلول کے درمیان, من الطرفین دونوں طرف سے. علت بول کر معلول میں مراد اور معلول بول کر تو شراء بول کر ملک مراد لے تو بھی صحیح, ملک بول کر شراء مراد لے تو بھی صحیح. الا انہ فیما یکون تخفیفا فی حقہ, مگر اس صورت میں جس کے کہ تخفیف ہو اس کے حق کے اندر, لا یصدق, اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی. فی حق القضاء خاصتاً, خاص طور پر قضاء کے حق میں, یعنی قضاء کے اعتبار سے اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی. البتہ دیانتاً کیا کی جائے گی اس کی؟ جی. لمعنت تہمتی, تہمت کی علت کی وجہ سے. تہمت کی معنی کا ترجمہ یہاں کرو علت کے مولانا, علت اور سبب کے. عجیب نقطہ آپ کو بتلائیں بھائی, عجیب نقطہ. یاد رکھو معنی کا لفظ قدیم کتابوں میں فقہ وغیرہ میں ہدایہ وغیرہ میں آئے گا اور وہاں اس کا ترجمہ علت اور سبب کے علت کے ساتھ کریں گے. وہ کیا ترجمہ کریں گے؟ عموماً علت کا معنی ہوگا اس کا. کیوں علت کا معنی کیوں کریں گے؟ علت کا معنی کیوں کریں گے بھائی دراصل یاد رکھو ہمارے قدیم علماء جو تھے وہ علت کے لفظ کو استعمال کرنا ناپسند کرتے تھے. کہتے تھے یہ تو وہ لفظ ہے جو مناطق اور فلسفی بہت استعمال کرتے ہیں. منطقی اور فلسفی کیا کرتے ہیں؟ علت اور معلول سے بڑی بحث کرتے ہیں. تو وہ علت تو کہتے تھے یہ لفظ منطقی اور فلسفی لوگ استعمال کرتے ہیں, وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے. اس کو اپنی کتابوں میں بھی اپنے تکلم میں بھی استعمال نہیں کرتے تھے, بلکہ کیا لفظ بولا کرتے تھے اس کی جگہ؟ معنی کا لفظ. معنی کا لفظ. ہاں بعد میں امام طحاوی رحمہ اللہ سب سے پہلے آئے جنہوں نے اس لفظ کو اپنی کتابوں میں استعمال کیا اور فرمایا کہ اتنا اچھا لفظ ہے بھائی تو کیا ضرورت ہے اس کو ترک کرنے کی. بھائی اگر منطقی اور فلسفی استعمال کرتے ہیں تو کیا ہوا بھائی, ایک لفظ ہے اور تو استعمال کی ضرورت ہے تو اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. لہذا ہدایہ وغیرہ میں معنی کا لفظ آئے گا, وہاں پر اس کا معنی کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ علت کے. اکثر جگہ کیا ہوگا؟ علت کے معنی میں ہوگا بھائی. تو لانا تصدیق نہیں کی جائے گی. فی حق القضاء خاصتاً, خاص طور پر قضاء کے حق میں, یعنی قضاء کے اعتبار سے. لمعنت تہمتی ای لعلت, تہمت کی علت کی وجہ سے اس کی تصدیق. لا لعدم صحت الاستعارتی, استعارے کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے نہیں بھائی.
اس وجہ سے نہیں قاضی فیصلہ اس کے خلاف دے رہا کہ استعارہ نہیں صحیح مولانا، استعارہ تو صحیح ہے لیکن کیا ہے، تہمت کا خدشہ ہے، وہ اپنے آپ کو نقصان سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے کیا کیا جائے گا، اس کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا اور قاضی فیصلہ کرے گا۔ وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے شرا بول کر کیا کیا تھا، ملک مراد لی تھی، جب شرا بول کر ملک مراد لی ہے تو جو باقی بعد میں آدھا غلام خریدا وہ آزاد نہیں ہونا چاہیے، لیکن قاضی کیا فیصلہ کرے گا، آزاد ہو گیا بھائی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کیا کرنا چاہتا ہے، نقصان سے، تو تہمت کے خدشے۔ یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ اب اگلی بات سے پہلے چند باتیں سمجھ لیں بھائی اچھی طرح۔ آپ جانتے ہیں آسان باتیں ہیں بھائی، آپ پڑھ چکے ہیں قدوری وغیرہ میں۔ یاد رکھو طلاق دو قسم پر ہے، ایک طلاق رجعی ہے، ایک طلاق بائن ہے۔ بھائی جانتے ہیں طلاق رجعی؟ طلاق رجعی وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر خاوند کو عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ خاوند نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے طلاق ہے، تو اب عدت جب تک نہیں گزری وہ کیا کر سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے، رجوع کا حق۔ پھر اس نے اس عدت میں رجوع کر لیا مولانا، رجوع کرنا بھی عام ہے، چاہے بالفعل رجوع ہو یا چاہے بالقول ہو۔ قول کے ساتھ یوں کہتا ہے میں رجوع کرتا ہوں، بس مولانا رجوع ہو گیا، یا مولانا بالفعل، سمجھ میں آیا، بوس و کنار کے ذریعے یا کوئی ایسا فعل ظاہر جس سے کیا رجوع ثابت ہوتا ہو، تو اس صورت میں کیا ثابت ہو جائے گا، رجوع ہو جائے گا، رجوع ہو جائے گا۔ اور اگر طلاق رجعی میں وہ رجوع نہیں کرتا تو عدت کے گزرنے کے بعد عورت کیا ہو جایا کرتی ہے، بائن ہو جائے گی، خاوند سے جدا ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد وہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو آزاد ہے بھائی، کر سکتی ہے۔ صورت سمجھ میں آئی؟ اچھا، مثلا تو اس نے رجوع کر لیا طلاق رجعی کے اندر، اب خاوند کے پاس کتنی طلاقوں کا حق ہے، دو۔ پھر اس نے ایک اور رجعی دے دی، ایک اور طلاق دی، پھر طلاق رجعی ہوئی، اب پھر عدت کے اندر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر عدت میں رجوع نہ کیا تو عورت کیا ہو جائے گی، بائن ہو جائے گی، جدا ہو جائے گی۔ کسی اور سے نکاح کرنا چاہے، نکاح اسی خاوند سے بھی نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن خاوند کے پاس کتنا حق رہے گا، ایک۔ تو خاوند چاہے رجوع کر لے یا عدت کے بعد نکاح کر لے، اب خاوند کے پاس کتنی طلاقیں باقی ہیں، ایک۔ اب جب یہ ایک دے دے گا تو اب طلاق مغلظہ ہوئی مولانا، اب بغیر حلالہ شرعی کے دوبارہ اس خاوند کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ یہ تھی طلاق رجعی۔ ایک ہے طلاق بائن، مثلا خاوند، یہ پہلی صورت میں تو خاوند نے یہ کہا تو مثلا تجھے طلاق ہے، دوسری صورت میں کیا کہتا ہے، تجھے طلاق بائن ہے، تجھے یا یوں کوئی صفت بڑھاتا ہے، تجھے سخت طلاق ہے، تجھے میری سخت طلاق ہے، تو اس صورت میں اب طلاق رجعی نہیں ہوگی، بلکہ کون سی ہوگی، طلاق بائن۔ پہلی طلاق دے رہا ہے اور کون سی دے دی، بائن دے دی، سمجھ میں آیا، بائن دے دی، بائن دے دی۔ تو جب طلاق بائن دے دی، اب مولانا عورت کے ساتھ تعلق ختم ہوا، اب رجوع خاوند نہیں کر سکتا کیونکہ یہ طلاق رجعی نہیں ہے بلکہ کون سی ہے، طلاق بائن ہے۔ ہاں، اور عورت آگے نکاح کرنا چاہتی ہے کسی اور سے، عدت گزارنا پڑے گی، عدت گزار لے، اس کے بعد جس سے مرضی، ہاں اگر اسی خاوند سے کرنا، اسی خاوند کے بعد واپس آنا ہے تو ابھی تو اس نے ایک طلاق دی ہے، اگرچہ وہ طلاق بائن ہے لیکن دی کتنی ہے، تو اس خاوند کے پاس بھی آنا ہے تو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، چاہے ہاں اس خاوند سے عدت کے اندر بھی نکاح کر سکتی ہے اور عدت کے، لیکن کسی اور سے کرنا ہو تو عدت کے بعد، تو اس خاوند سے دوبارہ نکاح کر لیا، چاہے عدت میں کرے چاہے بعد میں کرے، اب کتنے کا حق رہ گیا، دو کا۔ پھر خاوند ایک اور طلاق بائن دے دیتا ہے تو پھر بھی یہی صورت، عدت کے اندر کیا کرے، اسی سے نکاح کرنا چاہے ہو جائے گا، چاہے عدت کے بعد اسی سے نکاح کرے تو پھر بھی نکاح، لیکن اب کتنی رہ گئیں،
اب ایک رہ گئی، اب وہ تیسری دے گا تو پھر کیا ہو جائے گی؟ مغلظہ ہو جائے گی۔ سمجھ میں آیا؟ تو پہلی اور دوسری طلاق رجعی ہو سکتی ہیں مولانا، تیسری رجعی نہیں ہو سکتی، کیونکہ کل طلاقیں 3 ہیں۔ طلاق رجعی اور طلاق بائن کا آپ کو پتہ لگ گیا بھائی۔ طلاق رجعی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس میں عدت کے اندر خاوند رجوع کر سکتا ہے، اور طلاق بائن وہ ہے کہ جس میں خاوند عدت کے اندر رجوع نہیں کر سکتا بلکہ نکاح ٹوٹ چکا ہے۔ اب پھر اگر وہ عورت اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو پھر اس کے ساتھ دوبارہ، اس خاوند کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا بھائی۔ عدت کے اندر بھی چاہے تو اس کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، عدت کے بعد بھی چاہے تو اس کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، بشرطے کہ 3 طلاقیں پوری نہ ہوئی ہوں گئی۔ البتہ کسی اور سے وہ عورت نکاح کرنا چاہتی ہے تو عدت کے گزرنے کے بعد نکاح کر سکتی ہے، عدت کے گزرنے سے پہلے نکاح نہیں کر سکتی۔ اب یاد رکھیے طلاق کے جو الفاظ ہیں وہ 2 قسم پر ہیں بھائی، ایک صریح ہے اور ایک ہے کنایہ۔ صریح وہ لفظ ہے جس میں طلاق کا معنی واضح ہو، اس میں اور کوئی احتمال اور کوئی معنی نہ نکلتا ہو۔ مثلا ایک شخص وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے انت طالق، تجھے طلاق ہے۔ تو اب دیکھیے اس کلام کے اندر انت طالق، اس میں کسی قسم کا کوئی اور معنی نکلتا ہے بھائی؟ نہیں، اس کا ایک ہی معنی ہے کہ وہ طلاق دینا چاہتا ہے اپنی بیوی کو بھائی۔ تو یہ کہلاتا ہے صریح بھائی، سمجھ میں آیا؟ صریح کا معنی واضح، تو اس لفظ کا معنی بھی واضح ہے اس کے اندر اور کسی قسم کا کوئی احتمال نہیں، تو یہ لفظ صریح کہلاتا ہے طلاق کے اندر۔ اور اسی طرح کچھ الفاظ ہیں جن کے ذریعے طلاق ہوتی ہے لیکن وہ کنایہ کہلاتے ہیں، کیونکہ وہاں صرف طلاق کا معنی ہی نہیں نکلتا بلکہ اور معانی بھی نکلتے ہیں۔ مثلا خاوند اپنی بیوی سے کہتا ہے انت بائن، تو جدا ہے۔ اب اس کے اندر طلاق کے معنی کا بھی طلاق کا معنی بھی نکلتا ہے، گویا خاوند یہ کہنا چاہتا ہے بیوی سے کہ تو مجھ سے جدا ہے، تو یہ طلاق ہے مولانا۔ اور ہو سکتا ہے خاوند کے کہنے کا یہ مطلب ہو کہ تو اپنی صفات میں باقی سب عورتوں سے جدا ہے، تیرے جیسے صفات کسی اور کے اندر نہیں ہوئی، یا تو حسن و جمال میں جدا ہے، تیرے جیسی اور کوئی نہیں۔ تو دیکھو یہاں اور معانی بھی آ گئے، اس کو کہتے ہیں کنایہ بھائی۔ کیا کہتے ہیں؟ کنایہ۔ اور کنایے کے اندر یاد رکھیے نیت ضروری ہوتی ہے بھائی، کیونکہ یہاں دوسرے معنی کا بھی احتمال ہے، تو اب پتہ نہیں بھائی اس نے طلاق کی نیت کی ہے یا دوسرے معنی کی نیت کی تھی، تو اب اس نیت سے طلاق ہوگی، سمجھ میں آیا بھائی؟ نیت کے ذریعے پتہ لگایا جائے گا، تفصیل آگے آ جائے گی بھائی۔ یا اسی طرح کنایہ ہے، مثلا خاوند اپنی بیوی سے کہتا ہے انت واحدہ، تو ایک ہے، تو اس میں طلاق کا معنی بھی نکلتا ہے، غیر طلاق کا معنی بھی نکلتا ہے۔ انت واحدہ، تو ایک ہے، طلاق کا معنی بھی نکلا۔ کیسے؟ تو ایک ہے کیونکہ میں تجھے طلاق دے چکا ہوں، مجھ سے الگ ہے، اکیلی ہے۔ سورج سمجھ میں آئی بھائی؟ اور دوسرا معنی بھی نکلتا ہے کہ تو اکیلی ہے، کس چیز کے اندر؟ مثلا حسن و جمال میں اکیلی ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ اس طرح کوئی اور معنی نکل آتا ہے، لیکن انت واحدہ سے کیا فوراً ذہن طلاق ہی کی طرف جاتا ہے؟ نہیں، اس میں اور معنی کا بھی احتمال۔
تو صریح وہ الفاظ ہیں جس میں اور معنی کا احتمال ہی نہیں ہوتا، بس صرف طلاق کے معنی کا احتمال، اور کنایہ وہ ہے جس کے اندر طلاق کے علاوہ دوسرا احتمال بھی موجود ہوتا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یاد رکھیے یہ صریح بھی دو قسم پر ہے، کنایہ بھی دو قسم پر ہے۔ صریح کے ذریعے طلاق دی جائے تو یاد رکھیے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، لیکن اگر ساتھ کوئی صفت بڑھا دی، مثلا اگر صرف یہ کہا انتی طالقن، تو یہ لفظ صریح ہے، کوئی اور صفت ساتھ نہیں بڑھائی، صرف طالقن کہا ہے تو طلاق رجعی ہوگی۔ بھئی کون سی طلاق ہوگی؟ لیکن اگر خاوند نے بیوی سے یہ کہا انتی طالقن بائنن، بھئی تجھے طلاق بائن ہے، اب دیکھیے یہ لفظ صریح ہے، اس میں طلاق کے علاوہ اور کوئی معنی نکل رہا ہے؟ بھئی نہیں، معنی صرف طلاق ہی کا ہے، لیکن کون سی طلاق ہے؟ رجعی ہے یا بائن ہے؟ بھئی بائن ہے، خاوند خود ساتھ بائن کا لفظ ملا رہا ہے، تو انتی طالقن بائنن یہ لفظ صریح ہے اور لیکن ہے بائن۔ بھئی اس کے ذریعے طلاق کون سی واقع ہوگی؟ طلاق بائن۔ تو صرف انتی طالقن کہے تو طلاق رجعی واقع ہوگی، لیکن اگر کوئی صفت ساتھ بڑھا دی، جیسے میں نے بائنن کی مثال ذکر کی، یا یوں کہا خاوند نے بیوی سے کہ تجھے سخت ترین طلاق ہے، یا تجھے بدترین طلاق ہے، یا تجھے پہاڑ جتنی طلاق ہے وغیرہ، بھئی سمجھ میں ہے؟ ایسی صفات بڑھا دی جو زیادتی پر دلالت کرتی ہیں۔ بھئی دیکھو ایک صاحب ایسے کہتا تجھے طلاق ہے، اب کہہ رہا سخت ترین طلاق ہے، بھئی یہ تو زیادتی آ گئی اس کے معنی کے اندر۔ بھئی تو اب اس کے ذریعے طلاق رجعی واقع نہیں ہوگی، بلکہ کون سی طلاق واقع ہوگی؟ طلاق بائن۔ لیکن لفظ وہی صریح ہے، کوئی کسی اور معنی کا احتمال نکل رہا ہے یہاں؟ بھئی کسی اور معنی کا احتمال نہیں، تو معلوم ہوا صریح دو قسم پر ہے، کبھی صریح کے ذریعے طلاق رجعی واقع ہوگی اور کبھی صریح کے ذریعے طلاق بائن واقع ہوگی۔ ضابطہ سمجھ میں آیا بھائی؟ کہ انتی طالقن کہا یہ صریح ہے، لیکن اس کے ذریعے کون سی طلاق ہے؟ رجعی۔ اور کہا انتی طالقن بائنن، یہ بھی لفظ صریح ہے، لیکن اس کے ذریعے کون سی طلاق واقع ہوئی؟ طلاق بائن واقع ہوئی۔ تو معلوم ہوا صریح دو قسم پر ہے، بعض اوقات صریح سے طلاق رجعی ہوتی ہے اور بعض اوقات صریح سے طلاق بائن۔ اسی طرح یاد رکھیے کنایہ بھی دو قسم پر ہے، چند کنایات ہیں ان کے ذریعے طلاق رجعی ہوتی ہے، باقی تمام کنایات کے ذریعے طلاق بائن ہوا کرتی ہے۔ کنایہ بھئی گول مول لفظ بولے جس میں طلاق کا معنی بھی نکلتا ہے اور غیر طلاق کا معنی بھی نکلتا ہے، تو یاد رکھیے کنایات کے ذریعے ہمیشہ طلاق بائن ہوتی ہے، لیکن چند کنایات ہیں جن کے ذریعے طلاق بائن نہیں ہوتی بلکہ کون سی ہوتی ہے؟ طلاق رجعی ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کنایہ بھی کتنی قسم پر؟ دو قسم پر۔ بعد سے کیا کون سی طلاق ہوئی؟ طلاق رجعی، اور باقی سب سے کون سی ہوئی؟ طلاق بائن۔ تو صریح بھی دو قسم پر، اس کے ذریعے یا طلاق رجعی ہوگی یا طلاق بائن۔ کنایہ بھی دو قسم پر، اس کے ذریعے طلاق رجعی ہوگی یا طلاق بائن۔ تو کل کتنی قسمیں ہو گئیں طلاق کی؟ چار قسمیں۔ پہلی قسم صریح رجعی، دوسری صریح بائن، تیسری قسم کنایہ رجعی، چوتھی قسم کنایہ بائن۔ بھئی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو چار قسمیں ہوئیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ خاوند ایک طلاق اپنی بیوی کو دے دے، ان چاروں میں سے کوئی ایک قسم، اس کے بعد عدت کے اندر دوسری طلاق دیتا ہے، تو وہ دوسری طلاق پہلی طلاق کے ساتھ ملے گی یا نہیں ملے گی؟ بھئی
پہلے ایک دی تھی عدت کے اندر دوسری دے دی تو کیا یہ دو ہو جائیں گی یا دوسری لغو ہو جائے گی؟ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ عدت کے اندر دوسری طلاق دیتا ہے خاوند تو وہ اس پہلی طلاق کے ساتھ جمع ہوگی یا جمع نہیں ہوگی؟ تو یاد رکھنا یہاں کل 16 صورتیں بنتی ہیں. کتنی صورتیں بنیں گی؟ 16 صورتیں. دیکھو پہلی طلاق صریح رجعی بھی ہو سکتی ہے، صریح بائن بھی ہو سکتی ہے، کنایہ رجعی ہو سکتی ہے، کنایہ بائن بھی ہو سکتی ہے. تو 4 صورتیں ہوئیں. پھر پہلی صورت پکڑو بھائی، پہلی کون سی صورت تھی؟ کون سی طلاق دی؟ صریح رجعی بھائی. دوسری طلاق بھی وہی چاروں اس کے ساتھ لگیں گی. دوسری طلاق ہو سکتا ہے صریح رجعی ہو سکتا ہے صریح بائن ہو سکتا ہے کنایہ رجعی ہو سکتا ہے کنایہ بائن ہو. تو پہلی طلاق طلاق رجعی ہو، اس میں کتنی دوسری میں 4 صورتیں آ گئیں تو کل 4 صورتیں ہوئی اس پہلی میں. دوسری طلاق کون سی قسم تھی؟ صریح بائن. اس میں بھی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ خاوند نے پہلی طلاق کون سی دی ہے؟ صریح بائن. دوسری طلاق وہ دیتا ہے عدت کے اندر، ہو سکتا ہے صریح رجعی دے، ہو سکتا ہے صریح بائن دے دوسری بھی، ہو سکتا ہے کنایہ رجعی دے، ہو سکتا ہے کنایہ بائن دے. تو اس میں بھی کتنی صورتیں؟ 4. کل کتنی ہو گئیں؟ 8. تیسری قسم کے پہلے طلاق دی کنایہ رجعی، دوسری طلاق صریح رجعی بھی ہو سکتی ہے، صریح بائن بھی ہو سکتی ہے، کنایہ رجعی بھی ہو سکتی ہے، کنایہ بائن بھی ہو سکتی ہے. کتنی ہو گئیں؟ 12. اور چوتھی صورت کے پہلے کنایہ بائن دی، اس کے بعد دوسری طلاق دے رہا ہے صریح رجعی، یا دوسری دے رہا ہے صریح بائن، یا دوسری دے رہا ہے کنایہ رجعی یا کنایہ بائن. تو ہر ایک میں کتنی صورتیں بنی؟ 4. تو کل کتنی صورتیں ہوئیں؟ 16 صورتیں ہو گئیں بھائی. 16 صورتیں. تو کب طلاق اپنی سے پچھلی طلاق کے ساتھ ملے؟ یہ پہلی میں نہیں صورت ضروری، ہو سکتا ہے پہلی ایک قسم کی دی ہے، دوسری کوئی اور دے دی، اس کے بعد یہ دوسری تو ساتھ مل گئی، مثلا تیسری ساتھ ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اب دوسری کو دیکھنا پڑے گا یا پہلی کو بھی دیکھنا پڑے گا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یعنی بعد والی طلاق پہلے والی طلاق کے ساتھ عدت کے اندر ملے گی یا نہیں ملے گی، مسئلہ یہ ہے. تو کل کتنی صورتیں ہو گئیں؟ 16. یاد رکھیے، یاد رکھنا بڑا آسان ہے بھائی، آسان ضابطہ ہے کہ 16 میں سے 14 صورتوں کے اندر دوسری طلاق پہلی طلاق سے مل جائے گی. 16 میں سے 14 صورتوں میں دوسری طلاق پہلی طلاق کے ساتھ مل جائے گی. صرف 2 صورتیں ایسی ہیں جن میں بعد والی طلاق پہلی طلاق سے نہیں ملتی. صرف 2 صورتیں. وہ 2 صورتیں یہ کہ پہلی طلاق مثلا ہے طلاق صریح بائن. پہلی طلاق کون سی ہے؟ صریح بائن ہے، اور دوسری طلاق دی کنایہ بائن کے ذریعے. پہلی کس کے ذریعے؟ صریح بائن. اور دوسری کون سی دی؟ کنایہ بائن. تو مولانا اب یہ کنایہ بائن اس صریح بائن کے ساتھ نہیں ملے گا، لغو ہو جائے گا بھائی. تو ایک ہی طلاق ہوگی، دوسری طلاق واقعی نہیں ہوگی. سمجھ میں آیا بھائی؟ ایک صورت کون سی ذکر کر دی میں نے کہ پہلی کون سی ہو؟ پہلی صریح بائن ہو، اور دوسری کون سی ہو؟ کنایہ بائن. اور دوسری صورت ہے کہ پہلی کنایہ بائن ہو اور دوسری بھی کنایہ بائن ہو. پہلی کون سی؟ کنایہ بائن. اور اس کے بعد دوسری طلاق جو دی وہ کون سی ہے؟ کنایہ بائن ہے. تو یہ کنایہ بائن
یہ کنایہ بائن کے ساتھ نہیں ملے گا بلکہ لغو ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آئی؟ تو 16 میں سے کتنی صورتوں کے اندر دوسری طلاق پہلی طلاق سے ملے گی؟ 14 صورتوں میں. اور 2 صورتوں میں دوسری طلاق پہلی طلاق کے ساتھ نہیں ملے گی. وہ 2 صورتیں کون سی ہیں؟ پہلی صورت اول طلاق کون سی؟ صریح بائن. دوسری کنایہ بائن. اچھا دوسری صورت کون سی ہے کہ پہلی کون سی ہو؟ کنایہ بائن ہو اور دوسری کون سی ہو؟ وہ کنایہ بائن ہو. اب خلاصہ یہ نکل آیا کہ کنایہ بائن اگر دوسری کنایہ بائن ہو تو پہلی اگر بائن ہے تو اس کے ساتھ نہیں ملے گی. دوسری کون سی ہے؟ یوں کو پہلی طلاق اگر بائن ہو اور دوسری کنایہ بائن ہو تو کنایہ بائن کے ساتھ نہیں ملے گا بھائی. پہلی طلاق کون سی؟ بائن. چاہے صریح بائن ہو چاہے کنایہ بائن ہو. لیکن دوسری کون سی ہے؟ کنایہ بائن. تو یہ کنایہ بائن صریح بائن کے ساتھ بھی نہیں مل سکتی اور کنایہ بائن کے ساتھ بھی نہیں مل سکتی. یاد رہے گا یہ ضابطہ؟ چنانچہ فقہاء کرام ضابطہ ذکر فرماتے ہیں اب کتابوں میں بھائی، شامی وغیرہ کتابوں کے اندر لکھا ہے بھائی، آپ بھی لکھ لیجئے ضابطہ بھائی. الصریح یلحق الصریح والبائن. الصریح صاد کے ساتھ بھائی، الصریح یلحق الصریح والبائن. الصریح یلحق الصریح والبائن والبائن لا يلحق البائن. والبائن لا يلحق البائن. ضابطہ لکھ لیا بھائی. الصریح یلحق الصریح والبائن والبائن لا يلحق البائن. ضابطہ یہ ہوا بھائی. کیا معنی ہوا؟ صریح جو ہے وہ مل جائے گی، یعنی دوسری طلاق صریح ہو تو وہ پہلی کے ساتھ مل جائے گی بشرطے کہ پہلی چاہے صریح ہو چاہے بائن ہو. اور بائن کے ساتھ نہیں ملے گا. کیا معنی؟ بائن کنایہ بائن کے ساتھ نہیں ملے گا. یعنی ثانی جب کون سی ہو؟ بائن کنایہ ہو تو پہلی بائن کے ساتھ وہ نہیں ملے گا، چاہے پہلی بائن صریح ہو چاہے پہلی بائن کون سی ہو؟ کنایہ ہو. ضابطہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ خلاصہ کلام ہوا بھائی. اب آپ مجھے صورتیں بتلاتے جائیں بھائی. ایک شخص نے اپنی بیوی کو صریح رجعی طلاق دی عدت کے اندر بھائی. اب وہ پھر اپنی بیوی سے کہتا ہے انتی طالقن، یہ طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ الصریح یلحق الصریح، پہلی صریح ہے تو دوسری صریح اس کے ساتھ مل جائے گی. اسی عدت میں وہ پھر تیسری بھی دے دیتا ہے انتی طالقن. کیا یہ پچھلی 2 کے ساتھ ملے گی یا نہیں؟ وہ دونوں مل کر کیا بن گئیں؟ وہ اسی طرح صریح رجعی رہی نا بھائی، تو یہ کیا ہوئی؟ اس کے ساتھ مل گئے بھائی. تو تینوں واقع ہو جائیں گی بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ صریح کے ساتھ کیا ضابطہ آپ نے پڑھا؟ صریح کے ساتھ صریح مل جایا کرتی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا دوسری صورت بنائیں. ایک خاوند نے اپنی بیوی کو پہلی طلاق ان لفظوں سے دی انتی طالقن بائنن، تجھے طلاق بائن ہے. یہ یوں کہا بھائی تجھے سخت ترین طلاق ہے. کون سی طلاق واقع ہوئی؟ طلاق بائن. اور یہ کون سی بائن ہے؟ صریح ہے یا کنایہ ہے؟ صریح. تو یہ صریح بائن ہوئی مولانا.
اب عدت کے اندر خاوند بیوی سے کہتا ہے انتی طالقن، یہ کون سی طلاق ہے؟ یہ صریح رجعی ہے۔ اب یہ صریح رجعی صریح بائن کے ساتھ ملے گی یا نہیں ملے گی؟ مل جائے گی، کیونکہ ابھی ضابطہ پڑا الصریح یلحق الصریح کہ صریح کے ساتھ بھی مل جائے گی اور والبائنہ بائن کے ساتھ بھی مل جائے گی، تو یہ صریح اس کے ساتھ مل گئی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کتنی طلاقیں پڑ گئیں عورت کو؟ 2۔ اچھا، پہلی طلاق کیا دی تھی؟ خاوند نے بیوی سے کیا کہا تھا؟ پہلی صریح بائن دی تھی۔ پہلی کون سی تھی؟ دوسری پھر صریح بائن دے دی۔ پہلی مثلا کہا تھا انت طالق بائن، عدت کے اندر خاوند پھر کہتا ہے انت طالق بائن، یہ ساتھ ملے گی یا نہیں ملے گی؟ مل جائے گی، کیونکہ یہ بھی صریح، پہلی بھی صریح اور صریح کے ساتھ صریح مل جاتی ہے۔ ہاں، یہ صریح بائن ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے صریح ہو بھائی، چاہے وہ بائن ہو چاہے رجعی ہو، وہ صریح کے ساتھ مل جاتی ہے۔ اچھا، تیسری طلاق اسی عدت میں خاوند نے بیوی سے کہا انتی بائن، یہ کنایہ بائن ہے مولانا، اس نے نیت بھی طلاق کی۔ پہلی 2 کون سی ہوئیں؟ صریح بائن، اور تیسری کون سی دے رہا ہے؟ کنایہ، اور آپ نے ضابطہ پڑھا تھا البائن لا یلحق البائنہ، بائن بائن کے ساتھ ملحق، کیا معنی تھا اس کا لام کا؟ کہ بائن کنایہ جو ہے وہ بائن کے ساتھ نہیں ملتی، چاہے بائن صریح ہو چاہے بائن، یعنی پہلی طلاق چاہے کون سی ہو؟ صریح بائن ہو، کنایہ بائن اس کے ساتھ بھی نہیں ملے گا، اور پہلی طلاق کون سی ہو؟ کنایہ بائن ہو، اس کے ساتھ بھی دوسری طلاق کنایہ بائن آ کر کبھی بھی نہیں ملے گی، تو یہ لغو ہو جائے گی۔ صورت اچھی طرح سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھی طرح طلاق رجعی اور بائن کا سمجھ میں آیا؟ اب ایک اور بات یاد رکھو، تو یہ طلاق بائن، مثلا میں تجھے وہ عورت کو کیا کہتا ہے؟ میں تجھے طلاق بائن دیتا ہوں، یہ کہتا ہے میں تجھے سخت طلاق دیتا ہوں وغیرہ ذالک۔ اب پھر یاد رکھو طلاق کے الفاظ 2 قسم پر ہیں، ایک صریح اور ایک کنایہ، ایک صریح اور صریح۔ صریح وہ جس کا معنی ظاہر ہو، کنایہ وہ جس کا معنی پوشیدہ ہو، جس کا معنی پوشیدہ ہو۔ مثلا خاوند نے بیوی کو کہا تجھے طلاق ہے، اب اس لفظ کا معنی ظاہر ہے، اس میں کوئی اور احتمال ہے نہیں، یہ صریح لفظ ہے۔ اور ایک ہے کنایہ، کنایہ میں مثلا کہتا ہے تو آزاد ہے، یہ کنایہ ہے، اس میں اور بھی احتمال آگے۔ ایک تو یہ طلاق کا بھی احتمال، تو آزاد ہے یعنی مجھ سے جدا ہے، مجھ سے آج سے الگ ہے، مجھ سے آزاد ہے، تو میرے نکاح سے آزاد۔ اور دوسرا معنی کیا؟ تو میری خدمت سے آزاد ہے، آج کے بعد تجھے میری خدمت کی ضرورت نہیں۔ تو دیکھو کنایہ جو ہوگا اس میں دوسرے معنی کا احتمال بھی پایا جائے گا، طلاق کا بھی احتمال ہے جو طلاق والے کنایات ہیں، اور غیر طلاق کا بھی احتمال ہے۔ تو لہذا کنایے میں نیت کی کسی دلیل کی ضرورت ہوگی مولانا، کس چیز کی؟ بھئی صریح کے اندر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ جیسے خاوند انتی طالقن کہے گا فوراً بیوی کو کیا ہو جائے گی؟ طلاق ہو جائے، نیت ہو یا نیت نہ ہو مولانا، کسی نیت کی ضرورت نہیں بھائی، کیونکہ یہ لفظ کس کے لیے وضع ہے؟ طلاق، اس میں کوئی اور استعمال ہی نہیں، لہذا لفظ کا معنی خود بخود ثابت ہو جائے گا عورت کو طلاق۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ آپ ذکر کر رہے ہیں، ذکر کرتے کرتے زبان پہ آگے انتی طالقن بھائی، فوراً کیا ہو جائے گی؟ بیوی طلاق بھائی، بیوی کو طلاق۔ سمجھ رہے ہیں؟ بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور آپ ذکر کر رہے ہیں، ذکر کرتے کرتے زبان پہ آگے انتی طالقن، فوراً کیا ہو جائے گی؟ کیونکہ یہ صریح ہے، اس میں کسی نیت کسی دلیل کی ضرورت، یہ لفظ کا ایک ہی معنی احتمال اور ہے ہی۔ اور ایک ہے کنایہ بھائی، کنایہ، کنایہ میں تو اور معنی کا بھی احتمال ہوتا ہے، لہذا وہاں دلیل چاہیے جس سے متعین ہو جائے کہ طلاق مراد ہے،
اور وہ دلیل کیا ہوگی؟ یا تو نیت ہوگی یا دلالت حال بھائی. یا تو انسان کی نیت کیا ہوگی کس چیز کی؟ طلاق کی. تو اس کنایے سے کیا واقع ہو جائے گی؟ طلاق. دیکھو اس میں دو معنی کا احتمال تھا لیکن نیت کیا تھی؟ طلاق کی. تو اب اس سے کیا ہو جائے گی؟ طلاق. تو اس نے اس کو کہا حررت کی، میں نے تجھے آزاد کیا، اور نیت کس چیز کی کر دی؟ طلاق کی. تو عورت کیا ہو جائے گی؟ طلاق ہو جائے گی. اور اگر یا دلالت حال اس پہ ہوگی، دلالت حال، مثلا مذاکرہ طلاق چل رہا ہے بھائی، خاوند اور بیوی اور خاوند سے مطالبہ کر رہی ہے کہ مجھے طلاق دو، جھگڑا ہے، اس بات پہ بحث ہو رہی ہے. اس دوران بیچ میں خاوند نے کہا حررت کی، میں نے تجھے کیا کیا؟ آزاد کیا. اب یہ کنایا تھا، کنائے میں اور معنی کا بھی احتمال تھا لیکن دلیل آ گئی کہ یہ بات کس کی، مقام کون سا ہے؟ مذاکرہ طلاق کا. اور یہ دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ یہاں پر حررت کی سے کیا مراد ہے؟ طلاق کی مراد. سمجھ میں آ گئی یہ بات بھی؟ تو صریح میں طلاق کے لیے نیت کی ضرورت نہیں، اور کنائے کے اندر نیت کی ضرورت ہوگی یا دلالت حال. پھر ایک بات یہ بھی رکھو، لفظ صریح سے طلاق رجعی ہوا کرتی ہے. خاوند نے کہا انتی طالقن، کون سی طلاق ہوئی؟ رجعی ہوگی. سمجھ میں آیا؟ اور ایک ہی ہوگی. جبکہ کنائے کے اندر طلاق بائن ہوا کرتی ہے. کنائے میں کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ طلاق. رجعی میں صریح کے اندر ہمیشہ کون سی ہوگی؟ صریح میں ہمیشہ طلاق، اور کنائے کے اندر ہمیشہ طلاق بائن ہوگی. بائن ہوگی. لیکن دو تین کنائے ایسے ہیں جن میں طلاق رجعی ہوتی ہے. باقی کنائے کے جتنے الفاظ آپ پڑھیں گے سب میں طلاق بائن. دو تین لفظ ہیں. ایک اعتد جو آپ نے قدوری میں پڑھے مولانا، اعتدی، اس سے بھی کون سی؟ یہ کنایا ہے لیکن کون سی طلاق ہوگی اگر نیت کر لی؟ رجعی ہوگی. استبرئی رحمکی، یہ بھی کون سا ہے مولانا؟ کنایا ہے لیکن اس سے بھی کون سی ہوگی؟ رجعی ہوگی. انتی واحدہ، یہ بھی مولانا کنایا ہے لیکن اس سے بھی اگر طلاق کی نیت کر لی تو کون سی ہوگی؟ تو یہ تین کنایات ہیں جن سے طلاق رجعی ہوتی ہے. ان کے علاوہ باقی جتنے کنایات ہیں ان سے کون سی طلاق ہوتی ہے؟ طلاق بائن ہوا کرتی ہے. یہ بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی، رجعی اور بائن کا بھی آپ کو پتہ چل گیا، اور صریح اور کنائے کا بھی آپ کو پتہ چل گیا. اب یاد رکھو جی، جو آگے مسئلہ آ رہا ہے اس کی بحث کے لیے یہ یاد رکھو کہ شرع جو ہے، شرع سبب ہے ملک متعہ کے لیے. شرع سبب ہے کس کے لیے؟ ملک متعہ کے لیے. دیکھو میں نے کہا تھا ایک ہے سبب، ایک ہے علت. علت جو مفضی الی الشیء ہو، بغیر واسطے کے، بغیر واسطے تک کسی چیز تک پہنچائے، اور سبب وہ ہوتا ہے جو واسطے کے ساتھ پہنچائے. تو شرع سے بھی ملک متعہ حاصل ہوتا ہے. ملک متعہ کہتے ہیں عورت سے نفع اٹھانے کا مالک ہونا. عورت سے نفع اٹھانے کا مالک ہونا. اب مثلا ایک شخص نے ایک باندی خریدی تو دیکھو شرع پایا گیا. کیا پایا گیا؟ خریدنا. اس شرع کی وجہ سے اس کو ملک رقبہ حاصل ہوا. باندی کا کیا بن گیا؟ وہ مالک بن گیا. اور پھر اس ملک رقبی کی وجہ سے اس کو کیا حاصل ہوا؟ ملک متعہ بھی حاصل ہوا. سمجھ میں آیا؟ تو شرع سے حاصل ہوا ملک رقبہ، اور ملک رقبہ سے حاصل ہوا ملک متعہ. تو شرع اور ملک متعہ کے درمیان واسطہ آ گیا. تو شرع سے کیا حاصل ہو رہا ہے مولانا؟ ملک متعہ، لیکن واسطے کے ساتھ یا بغیر واسطے کے؟ واسطے کے. شرع سے حاصل ہو رہا ہے ملک متعہ کس کے واسطے سے؟ ملک رقبہ کے واسطے سے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو شرع ملک متعہ کے لیے کیا ہوئی؟ سبب.
سبب ہوئی، کیونکہ اس کی وجہ سے مل کے متع ہے لیکن درمیان میں واسطہ آ گیا، تو یہ کیا ہے؟ سبب۔ تو شرا ہے سبب اور مل کے متع ہے اس کا حکم، اس کا حکم۔ اور اسی طرح یاد رکھو تحریر، تحریر کا معنی ہے آزاد کرنا، آزاد کرنا سبب، آزاد، جب آپ نے کسی کو آزاد کیا تو اس آزاد کرنے کی وجہ سے کیا آئے گا؟ زوال ملک رقبہ، ملک رقبی کیا ہو جائے گی؟ بھئی آپ مالک تھے غلام کہ آپ نے اس کو آزاد کیا تو آپ کے ہاتھ سے کیا نکل گئی؟ ملک رقبی نکل گئی۔ باندی کو آزاد کیا تو آپ کے ہاتھ سے ملک رقبی ختم ہوئی، زائل ہوئی، اور ملک رقبی جب ختم ہو گئی تو ملک متع کیا ہو گئی؟ زائل ہو گئی۔ تو دیکھا تحریر یعنی آزاد کرنا، آزاد کرنے سے کیا آئی؟ زوال ملک رقبی، اور زوال ملک رقبی سے پھر آگے کیا حاصل ہوا؟ زوال ملک متع بھی۔ تو تحریر سبب ہے کس چیز کا؟ زوال ملک متع کا، کس کے واسطے سے؟ زوال ملک رقبہ کے واسطے سے۔ تو تحریر سبب ہے اور زوال ملک متع اس کا حکم ہے۔ کیا ہے اس کا حکم ہے؟ صورت سمجھ میں آ رہی؟ اب یہ جو سبب جب بھی پایا جائے تو سبب علت جب بھی پائی جائے معلول ضرور پایا جاتا ہے، شرا جب بھی پائی جائے ملک رقبی ضرور پائی جائے گی، ملک ضرور پائی جائے گی، اور تحریر جب بھی پائی جائے باندی یا غلام میں ملک رقبی ضرور پائی جائے گی۔ زوال ملک رقبی کیا ہے؟ زوال ملک رقبی ضرور پائی جائے گی، لیکن سبب جب بھی پایا جائے مسبب کا پایا جانا ضروری نہیں، کبھی ہوگا اور کبھی۔ بھئی سبب کیا تھا؟ شرا، سبب کیا تھا؟ شرا، شرا سے کیا آیا؟ ملک رقبی، اور اس ملک رقبی سے کیا ہے؟ ملک متع۔ تو شرا سبب ہے کس کے لیے؟ ملک متع کے لیے، اور سبب جب بھی پایا جائے مسبب کا پایا جانا ضروری نہیں، کبھی پایا جائے گا اور کبھی نہیں پایا جائے گا۔ مثلا اگر باندی کو آزاد کیا، باندی کو خریدا، شرا کیا، کیا پایا گیا؟ ملک رقبی، اور ملک رقبی سے کیا ہے؟ ملک۔ تو دیکھو شرا کے ساتھ سبب پایا گیا تو مسبب بھی پایا گیا، لیکن کبھی نہیں بھی ہوگا۔ مثلا آپ نے غلام کو خریدا، اب یہاں شرا ہے مولانا لیکن ملک متع نہیں، کیونکہ ملک متع تو صرف کس کے اندر ہے؟ باندی کے اندر۔ تو سبب جب بھی پایا جائے مسبب کا پایا جانا ضروری نہیں، کبھی ہوگا اور کبھی نہیں۔ اسی طرح مولانا تحریر، تحریر جو ہے سبب ہے کس کے لیے؟ زوال ملک متع کے لیے، اور سبب جب بھی پایا جائے مسبب کا پایا جانا ضروری، کبھی ہوگا اور کبھی نہیں۔ جیسے باندی کو آزاد کیا، تحریر کی، تو کیا پایا گیا؟ زوال ملک متع پایا گیا، لیکن جب غلام کو آزاد کیا تو تحریر تو ہے لیکن زوال ملک متع نہیں، کیونکہ غلام میں تو ملک متع ہی نہیں ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب مسئلہ یہ ہے، کتاب میں آپ کو بتلائیں گے ایک کس کی سبب کی مثال، بھئی علت کی وہ مثالیں ذکر ہوئی، ان ملکت عبدا فہو حر، ان اشتریت عبدا فہو۔ اب مولانا سبب مسبب والی جو استعارہ ہے اس کی مثال دے رہے ہیں۔ بھئی مثلا ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا حررتکی، میں نے تجھے کیا کر دیا؟ اب آپ بتائیے یہ استعارہ ہے، یہ حررتکی یہ صریح ہے یا کنایہ ہے؟ کنایہ ہے، اور کنایہ کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے طلاق میں؟ دلیل، یا وہ نیت ہوگی یا دلالت، اور اس نے نیت بھی کس چیز کی کر لی؟ طلاق کی نیت کر لی۔ جب طلاق کی نیت کر لی تو اس سے کیا واقع ہو جائے گی؟ طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق۔ اور یہ کنایہ ہے، اور کنایہ سے کون سی طلاق واقع ہوا کرتی ہے؟ بائیں بائیں۔ تو معلوم ہوا حررتکی، حررتکی تحریر سبب ہے زوال ملک متع کے لیے۔ ابھی تک کیا بات ہو رہی تھی؟ تحریر سے کیا ہوتا ہے؟ زوال ملک رقبی، اور زوال ملک رقبی سے کیا ہوتا ہے؟ زوال ملک۔ تو تحریر سبب ہے زوال ملک متع کے لیے، زوال ملک متع کے لیے۔
ملک متاع کے لیے. تو تحریر سبب ہے زوال ملک متاع کے لیے. تو جیسے مولانا طلاق جو ہے طلاق سے زوال ملک متاع پایا جاتا ہے ہوگا، اسی طرح تحریر سے بھی کیا ہوگا؟ زوال ملک متاع ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا یہاں تحریر مستعار ہوئی طلاق سے. کس معنی میں استعمال ہوئی ہے بھائی؟ طلاق کے معنی میں. تو یہ مستعار ہوئی کس کے لیے؟ طلاق کے لیے. طلاق میں بھی جیسے زوال ملک متاع ہوتا ہے، اسی طرح تحریر میں بھی کیا آ گیا؟ زوال ملک متاع. لہذا تحریر کو استعمال کرنا طلاق کے لیے صحیح ہے، اور اس سے کیا واقع ہو جائے گی؟ طلاق واقع ہو جائے گی. آپ دیکھیے بھائی کتاب پر. وَمِثَالُ الثَّانِي، اور ثانی کی مثال، یعنی وہ استعارہ جو کس کے درمیان ہو؟ سبب اور حکم. سبب اور حکم کے درمیان. اِذَا قَالَ لِمْرَأَتِهِ، جب ایک شخص نے کہا اپنی بیوی سے حررتُكِ، میں نے تجھے آزاد کیا. وَنَوَى بِهِ الطَّلَاقَ، اور ارادہ اسے کس چیز کا کیا؟ طلاق کا. دیکھا حررتُكِ مولانا کنایا ہے، اور کنائے کے لیے کیا چاہیے؟ نیت چاہیے تھی، دلالت حال. تو اس لیے آگے بتلایا وَنَوَى بِهِ الطَّلَاقَ، اور نیت کس چیز کی؟ طلاق کی. یصح، صحیح ہے. یہ کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ تحریر سبب ہے، اور سبب بول کر مسبب کا ارادہ. بھئی تحریر سبب ہے کس چیز کا؟ زوال ملک متاع کا. اور سبب مسبب کے درمیان اصل بول کر فرع کا ارادہ کیا جا سکتا ہے. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو تحریر سبب ہے کس کے لیے مولانا؟ زوال ملک متاع کے لیے. لہذا تحریر بول کر زوال ملک متاع کا ارادہ کرنا، طلاق اور طلاق کا ارادہ کرنا، کیونکہ طلاق میں بھی زوال ملک متاع ہے. لِأَنَّ التَّحْرِيرَ بِحَقِيقَةٍ، اس لیے کہ تحریر جو ہے اپنے معنی حقیقی کے اعتبار سے یوجب ایثبت، وہ ثابت کرتی ہے زوال ملک البضع. کس چیز مولانا؟ ملک بضع کے زوال کو. سمجھ میں آیا؟ ملک بضع سے مراد ملک متاع ہے مولانا. ملک متاع سمجھ میں آیا؟ اچھا جی، ملک بضع کو. بضع مولانا فرج المرأہ کو کہتے ہیں بھائی. تو یوجب زوال ملک البضع، یہ ثابت کرتا ہے زوال کس چیز کو؟ ملک متاع کے. بھائی تحریر مولانا، تحریر سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ زوال ملک. سب سے پہلے تحریر سے کیا آئے گا؟ زوال ملک رقبہ. اور زوال ملک رقبہ سے پھر آگے کیا آئے گا؟ زوال ملک. دیکھو یہی بات کرنے لگے ہیں. اس لیے کہ تحریر جو ہے اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے یوجب زوال ملک البضع، وہ ثابت کرتی ہے زوال ملک بضع کو بواسطہ زوال ملک رقبتی. کس کے واسطے سے؟ زوال ملک. فکانت سببا محضا، تو یہ سبب محض ہے مولانا. بھائی سبب محض کی قید کیوں لگائی؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا. کیونکہ کبھی کبھار سبب بول کر کیا مراد لے لیتے ہیں؟ علت. سبب بول کر تو علت ہو تو پھر تو علت اور معلول میں دونوں طرف سے استعارہ جائز ہے. لیکن ایک ہے سبب محض. سبب محض کی قید بڑھائی کہ وہ مجازن جو اس سے علت والا معنی مراد لیتے ہیں وہ والا سبب مراد نہیں، بلکہ جو محض سبب ہو، علت نہ ہو کسی بھی اعتبار سے. تو یہ سبب محض ہوا لزوال ملک المتاع، زوال ملک متاع کے لیے. فجاز ان یستعار عن الطلاق، تو جائز ہے کہ اس کو مستعار لیا جائے، یعنی اس لفظ حررتکی کو مستعار لیا جائے عن الطلاق. کس سے؟ طلاق سے مستعار لیا جائے. الذی هو مزیل لملک المتاع، جو کہ زائل کرنے والی ہے ملک. تو جیسے مولانا طلاق ملک متاع کو زائل کرنے والی ہے، اسی طرح حررت بھی کیا ہے؟ بواسطہ ملک زوال ملک رقبی کو کیا ثابت کرتا ہے؟ ثابت کرتا ہے. تو لہذا طلاق سے مستعار کرنا صحیح ہے بھائی، مستعار لیں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی سب کو؟ وَلَا يُقَالُ، یہاں سے ایک اعتراض اور اس کا جواب ذکر کر رہے ہیں. اعتراض یہ کہ آپ نے کہا
حررت کی یہ مجاز ہے طلاق سے. حررت کی مجاز کس سے ہے؟ طلاق سے. کیونکہ جیسے طلاق کے اندر زوال ملک متاع ہوتا ہے، اسی طرح تحریر سے بھی کیا ہوتا ہے؟ زوال ملک متاع ہوتا ہے. تو معلوم ہوا یہ طلاق تو ہے اصل، اور تحریر کیا ہے؟ اس کا نائب بن گیا. اور جو اصل کا حکم ہوتا ہے وہی کس کا حکم ہوتا ہے؟ نائب. اور لفظ طلاق جو ہے وہ صریح ہے، اور صریح سے کون سی طلاق واقع ہوا کرتی ہے؟ رجعی. لہذا اس حررت کی سے بھی کون سی طلاق واقع ہونی چاہیے؟ رجعی ہونی چاہیے بھائی، رجعی طلاق بھائی. ہاں تو جو آپ نے اس کو کیا بنایا مولانا؟ آپ نے اس کو مجاز بنایا کس سے؟ حررت کی کو طلاق سے مجاز بنایا. تو معلوم ہوا اور جو اصل کا حکم ہوتا ہے وہ کس کا ہونا چاہیے؟ فرع کا ہونا چاہیے. تو اصل کون ہے مولانا؟ طلاق. تو طلاق سے لفظ طلاق سے کون سی طلاق واقع ہوتی ہے؟ طلاق رجعی. لہذا حررت کسی بھی کون سی طلاق واقع ہونی چاہیے؟ رجعی طلاق ہونی چاہیے. لیکن آپ کیا حکم لگاتے ہیں کہ اس سے کون سی طلاق واقع ہوئی ہے؟ طلاق بائن واقع ہوئی ہے بھائی. جی تو جواب دیتے ہیں کہ بھائی ہم اس کو مجاز طلاق سے نہیں بناتے، لفظ طلاق سے، بلکہ ہم اس کو بناتے ہیں مجاز ایسے لفظ سے جو طلاق کو زائل کر دے، جو ملک متاع کو زائل کر دے. ہم اس کو طلاق سے مجاز نہیں بناتے بلکہ کس چیز سے بناتے ہیں مولانا؟ ایسے لفظ سے جو ملک متاع کو کیا کر دے؟ زائل کر دے. کیونکہ اس سے کیا آ رہا تھا؟ زوال ملک متاع. تو بھائی طلاق رجعی میں زوال ملک متاع ہے. طلاق رجعی میں تو کیا کر سکتا ہے خاوند؟ رجوع کر سکتا ہے. تو البتہ کس کے اندر زوال ملک متاع ہے؟ طلاق بائن میں ہے. اور ہم نے بھی مولانا حررت کو کنایہ بنایا کس سے؟ ایسے لفظ سے جو زائل کرنے والا ہے کس چیز کو؟ ملک متاع کو زائل کرنے والا ہے. اور ملک متاع کو زائل کرنے والی طلاق رجعی نہیں ہے بلکہ کون سی طلاق ہے؟ طلاق بائن ہے. اسی لیے ہم اس سے کون سی طلاق ثابت کرتے ہیں؟ طلاق بائن ہے. ولا یقال، اور یہ اعتراض نہ کیا جائے، لو جعل مجازا عن الطلاق، کہ اگر تحریر کو مجاز بنایا گیا ہے کس سے؟ مجاز سے، طلاق سے مجاز بنایا گیا ہے. لوجب ان یکون الطلاق الواقع به رجعیا، تو واجب ہوتا ہے کہ جو وہ طلاق جو اس سے واقع ہو کون سی ہونی چاہیے؟ رجعی ہونی چاہیے. صریح طلاق، جیسے کیا ہوتی ہے؟ صریح طلاق وہ بھی رجعی ہوتی ہے. لأننا نقول، جواب دینے اس لیے کہ ہم کہتے ہیں لا نجعلہ مجازا عن الطلاق، ہم اس کو طلاق سے مجاز نہیں بناتے، بل عن المزیل لملک المتاع، ای لفظ المزیل، بلکہ اس لفظ سے مجاز بناتے ہیں المزیل لملک المتاع، جو ملک متاع کو کیا کرنے والا ہے؟ زائل کرنے والا ہے. وذالک فی البائن، اور وہ کس کے اندر ہے مولانا؟ زوال ملک متاع بائن میں ہے. اذ الرجعی لا یزیل ملک المتاع عندنا، اس لیے کہ طلاق رجعی تو زائل نہیں کرتی ملک متاع کو ہمارے نزدیک. بھائی سمجھ میں آیا؟ تو یہ کنایہ یہ کیا ہوا مولانا؟ مجاز ہوا طلاق بائن سے، نہ کہ طلاق صریح طلاق سے، طلاق رجعی سے. بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ اچھا اب آپ میں جائیے مولانا. کہ سبب اور مسبب میں دونوں طرف سے استعارہ صحیح ہے، یا سبب بول کر مسبب مراد لے سکتے ہیں اور مسبب بول کر سبب مراد نہیں لے سکتے؟ دونوں طرف سے استعارہ صحیح نہیں. سبب بول کر مسبب تو مراد، لیکن مسبب بول کر سبب نہیں. ولو، اسی لیے دیکھا، ولو قال لامته، اگر آقا نے اپنی باندی سے کہا طلقتک، کہ میں نے تجھے کیا دی؟ طلاق دی. ونوى به التحریر، اور نیت کس چیز کی؟ تحریر کی مولانا. تو دیکھا لفظ بولا زوال ملک متاع والا، اور ارادہ کس چیز کا کیا؟ تحریر کا. اور تحریر تو اس کا کیا تھا؟ زوال ملک متاع کا سبب تھا. اور مسبب بول کر کس چیز کا ارادہ کیا جا رہا ہے؟ سبب کا. اور یہ استعارہ صحیح نہیں، لہذا اس سے باندی آزاد نہیں ہوگی.
وَنَوَى بِهِ التَّحْرِيرَ اور ارادہ کیا اسے آزاد کرنے کا لا يصح یہ صحیح نہیں ہے لأن الأصل جاز أن يثبت به الفرع وأما الفرع فلا يجوز أن يثبت به الأصل اس لیے کہ اصل جو ہے جائز ہے کہ اس کے ذریعے ثابت کیا جائے فرع کو یعنی سبب بول کر حکم کو وأما الفرع باقی فرع جو ہے یعنی حکم فلا يجوز أن يثبت به الأصل تو جائز نہیں ہے کہ اس کے ذریعے ثابت کیا جائے کس کو اصل کو یعنی سبب کو یعنی مسبب بول کر سبب مراد ہاں البتہ سبب بول کر مسبب مراد ہے وعلى هذا نقول اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں ينعقد النکاح بلفظ الہبۃ والتملیک والبیع کہ نکاح کا لفظ نکاح منعقد ہو جائے گا کس لفظ سے ہبہ کے لفظ سے بھی تملیک کے لفظ سے بھی اور بیع کے لفظ سے بھی بھئی دیکھو کسی چیز کو آپ ہبہ کریں کسی شخص کو کوئی چیز ہبہ کریں باندی مثلا ہبہ کی تو جب باندی ہبہ کی تو کیا حاصل ہوئی دوسرے کو ملک رقبی حاصل ہوئی کیا حاصل ہوئی اور ملک رقبی حاصل ہونے کے سے پھر آگے کیا حاصل ہوئی ملک متعہ بھی تو ہبہ سبب ہے کس چیز کا ملک متعہ کا سمجھ میں آیا تو جیسے نکاح سے ملک متعہ حاصل ہوتا ہے اسی طرح ہبہ سے بھی کیا حاصل ہوتا ہے مل کے البتہ ہبہ سبب ہے علت نہیں لہذا اگر کوئی شخص ہبہ بول کر اس سے کس چیز کا ارادہ کرتا ہے نکاح کا تو یہ مجاز صحیح ہے کیونکہ نکاح سے جیسے کیا حاصل ہوتا ہے مل کے متعہ ہبہ سے بھی کیا حاصل ہوتا ہے تو یہ استعارہ ہوا اور سبب بول کر کس چیز کا ارادہ کیا جا رہا ہے مسبب کا تو یہ صحیح ہے اسی طرح مثلا تو ہبہ میں مثلا کیا کہا ایک عورت نے ایک شخص سے کہا دو گواہوں کی موجودگی میں وَهَبْتُ لَكَ نَفْسِي میں نے تجھے اپنا نفس کیا کر دیا ہبہ کر دیا اور اس نے کہا قبلتُ میں نے کیا کر دیا قبول کر دیا تو مولانا کیا بات ہو جائے گا نکاح ہو جائے گا نکاح کیا ہے کیونکہ ہبہ بول کر کس چیز کا ارادہ کیا گیا ہے نکاح کا اور ہبہ بول کر نکاح صحیح کیونکہ ہبہ کیا ہے سبب ہے اس کے لیے اسی طرح تملیک ہے مولانا کسی کو مالک بنانا جب کسی کو آپ مالک بنائیں گے تو اس کو کیا حاصل ہوگی ملک رقبی باندی آپ نے دوسرے کو کہا میں نے تمہیں اپنی باندی کا مالک بنایا اسے کیا حاصل ہوئی ملک رقبہ اور ملک رقبی سے پھر آگے کیا حاصل ہوئی ملک متعہ تو تملیک بھی سبب ہے کس چیز کا ملک متعہ کا لہذا تملیک کا لفظ بول کر تملیک کو نکاح سے مجاز بنانا بھی جائز ہے اسی طرح بیع ہے مولانا آپ نے باندی دوسرے کو بیچی اس کو کیا حاصل ہوئی ملک رقبہ اور ملک رقبہ کے واسطے سے پھر کیا حاصل ہوئی ملک متعہ تو بیع بھی سبب ہے کس کے لیے ملک متعہ کے لیے لہذا بیع بول کر نکاح مراد لینا بھی ہبہ بول کر نکاح مراد لینا صحیح اسی طرح تملیک بول کر نکاح مراد لینا کیونکہ سارے سبب ہیں اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے لفظ ہبہ اور تملیک اور بیع کے ساتھ لأن الہبۃ بحقیقتھا اس لیے کہ ہبہ اپنے حقیقت کے اعتبار سے یعنی معنی حقیقی کے اعتبار سے توجب ملک الرقبۃ ثابت کرتا ہے کس چیز کو ملک رقبہ کو ثابت کرتا ہے وہ ملک الرقبۃ یوجب ملک المتعہ اور ملک رقبہ ثابت کرتا ہے یثبت ملک المتعہ ثابت کرتا ہے کس کو ملک متعہ کو فی الاماء باندیوں کے اندر بھائی فَكَانَتِ الْهِبَةُ سَبَبًا مَحْضًا تو ہبہ کیا ہوا مولانا سبب لثبوت ملک المتعہ کس کے لیے ثبوت ملک فجاز ان یستعار عن النکاح لہذا جائز ہے کہ اس کو مجاز بنایا جائے کس سے لفظ نکاح سے مولانا وَكَذَلِكَ لَفْظُ التَّمْلِيك وَالْبَيْعُ اور اسی طرح کیا ہے تملیک کا لفظ بھی ہے اور بیع کا لفظ بھی ہے وَلَا يَنْعَكِسُ اور اس کا عکس نہیں ہے مولانا یعنی نکاح بول کر بیع مراد نہیں لے سکتے نکاح بول کر تملیک مراد نہیں لے سکتے نکاح بول کر ہبہ مراد اس لیے کہ نکاح سبب ہے اور ہبہ اور تملیک اور بیع کیا ہے نہیں نکاح مسبب ہے اور تملیک اور ہبہ اور بیع کیا ہیں سبب ہیں تو وہ بول کر تو نکاح مراد ہو سکتا ہے اصل بول کر فرع تو مراد ہو سکتے ہیں لیکن فرع نکاح بول کر اصل مراد نہیں ہو سکتے ولا ينعقد اس کا عکس نہیں ہے حتى لا ينعقد البيع والهبة بلفظ النکاح یہاں تک کہ منعقد نہیں ہوگی بیع اور ہبہ کس لفظ سے لفظ آپ نکاح کا لفظ بولتے ہیں اور ارادہ کس کا کرتے ہیں ہبہ کے تو
ہبہ منعقد نہیں. اور اسی طرح مولانا آپ نکاح کا لفظ بولتے ہیں اور بیع کا ارادہ کرتے ہیں, اس سے بیع منعقد نہیں ہوگی. سمجھے؟ ثم فی کل موضع, پھر ہر ایسے مقام کے اندر, یہ ایک ضابطہ بتلا رہے ہیں, یہ ضابطہ یاد رکھو, پھر ہر ایسے جگہ مقام کے اندر یکون المحل متعینا, کہ محل کیا ہو, متعین ہو, لنوع من المجاز, مجاز کی ایک نوع کے لیے, لا یحتاج فیہ الی النیت, اس میں نیت کی احتیاج نہیں ہوگی, نیت کی احتیاج نہیں ہوگی. یاد رکھو ضابطہ یہ ہے مولانا, ہر وہ مقام جہاں حقیقت سے کوئی مانع ہو, ہر وہ مقام جہاں حقیقت کے لیے کوئی مانع ہو, لکھ لو بھائی یہ ضابطہ لکھ لو, ہر وہ مقام جہاں حقیقت کے لیے کوئی مانع ہو, ہر وہ مقام جہاں حقیقت کے لیے کوئی مانع ہو, اور مجاز میں بھی صرف ایک ہی احتمال ہو, اور مجاز میں بھی صرف ایک ہی احتمال ہو, اور مجاز میں بھی صرف ایک ہی احتمال ہو, وہاں نیت شرط نہیں, وہاں نیت شرط نہیں, بلکہ وہی مجازی معنی خود بخود متعین ہو جائے گا, بلکہ وہی مجازی معنی خود بخود متعین ہو جائے گا. لکھ لیا بھائی ضابطہ, ہر وہ مقام, ہر وہ محل جہاں پر کیا ہو, حقیقت سے کوئی معنی موجود ہو اور مجاز میں بھی صرف ایک ہی احتمال ہو, تو لفظ سے وہی مجازی معنی خود بخود کیا ہو جائیں گے, متعین ہو جائیں گے. بھائی کسی نیت وغیرہ کی ضرورت, بھائی نیت کی ضرورت, بھائی لفظ کا ایک حقیقی معنی ایک مجازی معنی, حقیقی معنی تو مانع موجود ہے, حقیقی معنی کا تو ارادہ کر ہی, جیسے ایک آزاد عورت نے کیا کہا, وہبت لک نفسی, یا ملکتک نفسی, میں نے تجھے اپنے نفس کا کیا بنایا, مالک بنایا. یا مولانا کیا کہتی ہے, بیعت منک نفسی, میں نے تجھ پر اپنے نفس کو بیچ. حقیقی معنی ممکن ہے یہاں پر جی, وہ آزاد عورت ہبہ ہو سکتی ہے, بیع ہو سکتی ہے, تملیک ہو سکتی ہے, نہیں. تو حقیقی معنی تو کیا ہوا ہے, مانع. اور مجازی معنی کیا ہے, نکاح کے, اور وہ ایک ہی ہے, اور کوئی احتمال ہے مجاز میں, جب احتمال اور کوئی ہے ہی نہیں, تو لہذا وہ خود بخود متعین ہو گیا, اور اب نیت کی کوئی ضرورت نہیں. نیت کی ضرورت تو وہاں پڑتی ہے جہاں اور احتمالات ہوں, یا تو اور کوئی احتمال ہے ہی, ایک حقیقی معنی تھا, ایک مجازی معنی تھا, حقیقی معنی آ گیا, اور مجازی معنی ایک ہی یا کوئی دو تین ہیں نہیں, لہذا وہ خود بخود متعین ہوا, وہاں کسی قسم کی نیت کی ضرورت نہیں ہے بھائی. ثم فی کل موضع, پھر ہر ایسے مقام کے اندر, یکون المحل متعینا لنوع من المجاز, جہاں مقام متعین ہو ایک نوع مجاز کے لیے, لا یحتاج فیہ الی النیت, وہاں احتیاج نہیں ہوتی کس چیز کی, نیت کی. لا یقال, یہاں سے اعتراض کر رہے ہیں مولانا صاحبین پر. صاحبین نے کہا تھا مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا, صاحبین نے کیا کہا تھا, کس چیز میں, حکم میں, حکم میں. یعنی حقیقت فی نفس ہی ممکن ہو تو پھر معنی مجازی مراد لیا جا سکتا ہے, اگر حقیقت فی نفس ہی ممکن ہی نہ ہو تو مجازی معنی بھی مراد نہیں لے سکتے. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں ایک آزاد عورت کہہ رہی ہے وہبت لک نفسی, یا ایک آزاد عورت کہہ رہی ہے ملکتک نفسی, یا ایک آزاد عورت کیا کہہ رہی ہے, بیعت منک نفسی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیعتو کا صلہ مین آتا ہے, مین, بیعت مین کا, میں نے تجھ پر بیچا نفسی, اپنے نفس کو. تو ایک آزاد عورت کہہ رہی ہے, اب اے صاحبین آپ اس سے مجازی معنی کا ارادہ کرتے ہیں کہ بیعتو بول کر کیا مراد ہے, نکاح, تملیک بول کر کیا مراد ہے, نکاح, ہبہ بول کر کیا مراد ہے. بھائی مجازی معنی تو تب صحیح ہوتا ہے جبکہ حقیقی معنی آپ کے نزدیک کیا ہو, ممکن, اور یہاں تو حقیقی معنی ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ آزاد عورت کے ہبہ بھی نہیں, تملیک بھی نہیں, اور بیع بھی نہیں. اعتراض سمجھ میں آیا؟ جواب دیتے ہیں کیوں نہیں بھائی, ممکن ہے حقیقی معنی بھی کسی نہ کسی لحاظ سے ممکن ہونا چاہیے بس, اور ہو سکتا ہے یہ عورت ہے, یہ کیا ہو جائے, مرتد ہو جائے, مرتد ہوئی تو دارالحرب چلے گئی, یہاں نہیں رہے گی, یہاں رہے گی تو ہم تو فوراً قید میں ڈالیں گے اس کو, یا اسلام واپس قبول کرو یا قید میں رہو ہمیشہ. سمجھ میں آیا؟
جی مرد ہوگا تو اس کو 3 دن کی مہلت دے کر قتل کر دیا جائے گا اگر 3 دن میں اسلام دوبارہ نہیں لاتا. عورت ہو تو اس کو قید ہی میں رکھیں گے. سمجھ میں آیا؟ تو اب اس مرتد ہوئی, مرتد ہو کر کدھر چلی گئی بھائی؟ دارالحرب بھاگ گئی. آپ پھر مسلمانوں کی جنگ ہوئی, مسلمانوں نے وہاں قبضہ کیا, عورت قیدی بن گئی. قیدی بن کر اب مولانا اس کی بیع بھی صحیح, اس کی تملیک بھی صحیح اور اس کی ہبہ بھی, تو کسی نہ کسی صورت میں ممکن ہو گیا یا نہیں بھائی؟ تو حقیقت کا فی الجملہ ممکن ہونا کافی ہے, کسی نہ کسی صورت میں ممکن ہونا جب کافی ہے تو اب مجازی معنی صحیح, نکاح کا معنی اس سے مراد لینا. لا یقال, یہ نہ کہا جائے ولما, وہ نہیں ہونا چاہیے مولانا, یہ وہ غلط کتابت کی غلطی ہے. لما کان امکان الحقیقت شرطا, کہ جب حقیقت کا امکان شرط تھا کس کے لیے؟ لصحت المجاز کے صحیح ہونے کے لیے, حقیقت کا ممکن ہونا شرط تھا. عندہما, کس کے نزدیک؟ صاحبین کے نزدیک. کیف یصار الی المجاز, کیسے رجوع کیا جائے گا, کیسے جایا جائے گا مجاز کی طرف؟ فی صورت النکاح, نکاح کی صورت میں, بلفظ الہبتی, لفظ ہبہ کے ساتھ, مع ان تملیک الحرۃ بالبیع والہبۃ محال, باوجود اس کے کہ آزاد کی عورت کی تملیک بیع اور ہبہ کے ساتھ کیا ہے؟ محال ہے. لہذا جب حقیقی معنی ممکن نہیں, محال ہوئے, تو مجازی معنی بھی مراد نہیں لے سکتے. لأننا نقول, کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں, ذالک ممکن فی الجملۃ, کہ یہ ممکن ہے فی الجملہ, یعنی من حیث المجموع, یہ ممکن ہے کسی نہ کسی, فی الجملہ کا کیا معنی؟ کسی نہ کسی صورت میں, کسی نہ کسی لحاظ سے, کسی نہ کسی لحاظ سے یہ ممکن ہے. کیسے؟ بأن ارتدت, کہ وہ کیا ہو گئی؟ مرتد ہو گئی. ولحقت بدار الحرب, اور مل گئی کس کے ساتھ؟ دار الحرب, یعنی دار الحرب چلی گئی. ثم سبیت, پھر قیدی بنا لی گئی, قیدی بنا لی گئی, تو یہ کیا ہے؟ ممکن ہے. وصار هذا نظیر مس السماء واخواته, اور یہ نظیر ہو گئی مس سما اور اس کے مشابہ, مشابہ ہو گئی مس سما اور اس کے مشابہ کے یہ نظیر ہے, نظیر ہو گئی. یاد رکھو قسم کی 3 قسمیں ہیں مولانا, ایک یمین لغو ہے, ایک یمین غموس ہے, ایک یمین منعقدہ ہے. یمین لغو کس کو کہتے ہیں؟ یمین لغو مولانا جو عام طور پر قسم آدمی ویسے بات بھی بات قسم اٹھاتا ہے, تکیہ کلام ہے, ہر بات سے کیا کرتا رہتا ہے وہ؟ قسم اٹھاتا رہتا ہے. یہ یمین لغو ہے مولانا, سمجھ میں آیا؟ یمین لغو ہے. یا ایک آدمی ہے ماضی کی کسی بات پر قسم اٹھاتا ہے کہ واللہ اس طرح ہوا تھا, اب علم میں وہ سچا ہے, وہ کیا سوچ رہا ہے کہ شاید اسی طرح تھا, اس کو اسی طرح یاد پڑ رہا ہے, لیکن در حقیقت وہ صحیح, تو اس پر کوئی حرج نہیں والا, اس پر کوئی مواخذہ نہیں, نہ دنیا میں اس کی کوئی سزا ہے اور نہ آخرت میں اس پر کوئی مواخذہ ہے, کیونکہ وہ اپنے علم کے مطابق بیچارہ کیا کر رہا ہے؟ ہاں وہ تو غلطی سے ہے, غلطی ہوئی اس سے, سمجھ ہے. تو یہ جو تکیہ کلام کے طور پر عام قسمیں کھائی جاتی ہیں, یا یہ ماضی کی کسی بات پر اپنے علم کے مطابق کیا کھا رہا ہے؟ سچی قسم, لیکن در حقیقت وہ سچی نہیں, یہ کیا کہلاتی ہے؟ یمین لغو. اور اس یمین لغو کا کیا حکم ہے؟ نہ دنیاوی سزا ہے اور نہ آخرت میں کوئی پکڑ ہوگی, مواخذہ ہوگا. سمجھ میں آیا؟ نہ گناہ بھی کوئی نہیں, نہ دنیاوی سزا ہے اور نہ گناہ. اور دوسری ہے یمین غموس. یمین غموس اس کو کہتے ہیں کہ ماضی کی کسی بات پر جھوٹی قسم اٹھانا, پتہ ہے ایسا نہیں ہوا تھا, پھر آدمی قسم اٹھا کے کیا کہہ رہا ہے؟ ایسا ہوا تھا. سمجھ میں آئے؟ جھوٹی قسم اٹھانا ماضی پر, یہ کیا کہلاتا ہے؟ یمین غموس. اور یمین غموس کے بارے میں یاد رکھو, اس پر دنیاوی سزا تو کوئی نہیں, کفارہ نہیں ہے, لیکن اخروی سزا ہے, گناہ ہے. کیا ہے؟ گناہ ہے, مواخذہ ہوگا اس پر جھوٹی قسم اٹھانے پر. سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یمین لغو پر نہ دنیاوی سزا ہے اور نہ اخروی سزا ہے. یمین لغو میں نہ دنیاوی سزا ہے اور نہ آخرت میں مواخذہ ہے. اور یمین اگلی کون سی ہے؟ یمین غموس کے اندر مولانا دنیاوی سزا تو نہیں, لیکن آخرت میں کیا ہو گئی؟ پکڑ ہوگی, مواخذہ ہے, گناہ ہے.
اور تیسری ہے یمین منعقدہ. یمین منعقدہ اس کو کہتے ہیں مولانا کہ جو مستقبل کے کسی کام کے بارے میں آدمی قسم اٹھائے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے یا یہ کام نہیں کرنا, اس کو پورا کرنا اس پر ضروری ہے. اگر پورا کر لیا فبیہا, بڑی اچھی بات ہے, اور اگر پورا نہیں کیا, قسم کو توڑ دیا, تو اس صورت میں مولانا کفارہ دینا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ کفارہ دینا پڑے گا. بھائی سمجھ میں آیا؟ کفارہ دینا پڑے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب یاد رکھو قسم میں کفارہ تب آیا کرتا ہے جب اس کو پورا کرنا ممکن ہو. اگر اس کو پورا کرنا ممکن ہی نہ ہو تو کفارہ نہیں آتا. آپ قسم اٹھاتے ہیں کہ واللہ, ہاں کیا قسم اٹھاتے ہیں مثلا, تو مولانا یاد رکھو قسم کے اندر مولانا کفارہ تب آیا کرتا ہے جب اس کو پورا کرنا ممکن ہو. اگر پورا کرنا ممکن ہی نہ ہو تو پھر وہ قسم لغو ہو جایا کرتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یمین منعقدہ کے اندر کیا آیا کرتا ہے اگر پورا نہ کریں؟ کفارہ. اور یہ کفارہ تب آئے گا جب اس کو پورا کرنا ممکن بھی, اگر ایسا ہے کہ اس کو پورا کرنا ممکن ہی نہیں ہے تو پھر قسم کیا ہو جائے گی؟ لغو ہو جائے گی. اب ایک شخص کہتا ہے واللہ میں آسمان کو ہاتھ لگاؤں گا آج. کیا؟ وہ آسمان کو ہاتھ لگاؤں گا. سمجھ میں آیا؟ اب مولانا یہ قسم ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ جی فقہا فرماتے ہیں وہ شخص حانث ہو گیا, فوراً کفارہ ادا کرو. جاؤ بھائی, آپ کے سامنے کوئی قسم اٹھا لے, فوراً اسی اس کو حانث بھی ہو گئے, جاؤ اب کفارہ دو. بھائی کیسے قسم تو تب منعقد, وہ کہے گا تب منعقد ہوتی ہے جب کیا ہو اس کا پورا کرنا. آپ کہیں گے پورا کرنا ممکن ہے فی الجملہ, کسی نہ کسی لحاظ سے پورا کرنا ممکن ہے. وہ کیسے کہ آپ کیا ہو ولی اللہ بن جائیں اور کرامت کے طور پر اڑیں اور جا کر آسمان کو ہاتھ لگا کر آ جائیں. ممکن ہے یا نہیں ممکن؟ کسی صورت میں بطور کرامت کے یہ ممکن ہے. یہ ایک شخص کہتا ہے کہ واللہ میں یہ جو سامنے بڑا سا پتھر پڑا ہوا ہے اس کو سونے کا بنا دوں گا. ہمارا فوراً آپ حکم لگائیں, حانث ہو گئے, جاؤ بھائی کیا کرو کفارہ ادا کرو. کیوں؟ کیونکہ پھر جملہ ممکن ہے کہ بطور کرامت کے کیا کر دیں اس کو, آپ ولی اللہ بن جائیں اور بطور کرامت کے اس کے کیا کر دیں, سونے کا بنا دیں. ایک آدمی کہتا ہے واللہ میں کیا کروں گا ہوا میں اڑوں گا, آپ فوراً کیا حکم لگائیں, لو بھائی حانث ہو گئے, جاؤ. تو پھر جملہ ممکن ہے یا نہیں اس قسم کا پورا کرنا؟ پھر جملہ تو ممکن ہے لیکن فی الحال عاجز ہے یا نہیں؟ عادتاً عاجز ہے یا نہیں؟ تو عجز حالی کی وجہ سے فوراً حانث ہونے کا ہم حکم لگا دیں گے. تو قسم میں کفارہ تب آتا ہے جب اس کا پورا کرنا ممکن ہو, اور یہاں پورا کرنا ممکن تھا لیکن فی الحال عاجز ہے. فی الحال کیا ہے؟ عاجز ہے. جب تو عجز حالی کیا ہوا کہ سبب سے وہ حانث قرار دیا گیا. سمجھ میں آیا؟ تو جیسے صاحبین نے کہا تھا کہ حقیقت کا فعل جملہ ممکن ہونا کافی ہے کس کے لیے؟ معنی ہے مجازی کی طرف جانے کے لیے. کیا کہا تھا؟ حقیقت کا فعل جملہ, حقیقت فعل جملہ کیا ہو ممکن ہو تو پھر کس کی طرف جا سکتے ہو؟ معنی ہے مجازی کی طرف جا سکتے ہو. اسی طرح یہاں پر بھی مولانا کیا ہے؟ قسم کا پورا ہونا فی الجملہ کیا ہے؟ ممکن ہے, لہذا کیا حکم لگایا جائے گا؟ حانث ہونے کا حکم لگایا جائے گا. اسی لیے کہا وَصَارَ هَذَا نَذِيرٌ مَسِّ السَّمَاءِ وَأَخَوَاتِهِ, اور یہ نذیر ہے کس کی مولانا؟ مس سے آسمان کو چھونے اور اس کے جو مشابہ ہیں اور چیزیں, مثلا میں نے ذکر کر دیا ہوا میں اڑنا ہے, پتھر کو سونے کا بنانا ہے, یہ ان کی نذیر ہے. یہ جو اوپر والا مسئلہ ذکر ہوا یہ اس کی نظیر ہے. چلیے مولانا هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام.